آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو جاپانی فوجی جو 28 سال تک جنگل میں چھپا رہا اور اتنے سال کیسے زندہ رہا۔ یہ آج سے ٹھیک 50 سال قبل کا واقعہ ہے، جب ایک جاپانی فوجی کو دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے لگ بھگ 3 دہائیوں بعد گوام کے جنگلوں سے صحیح سلامت ڈھونڈ لیا گیا۔ جنگ کے خاتمے کے 28 برس تک دشمن کے خوف سے جنگل میں چھپ کر زندگی گزارنے والے اس فوجی کی جاپانی واپسی پر ایک ہیرو کی طرح پذیرائی کی گئی اور انہیں خوش آمدید کہا گیا، لیکن وہ اس جدید معاشرے میں کبھی بھی معمول کی زندگی بسر کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ان 28 برسوں کے دوران گوام کے جنگلات میں چھپے جاپانی فوجی کے لانس کارپورل سوچی یوکی کو اس بات کا کبھی یقین تھا کہ اس کے ساتھی ایک دن اس کی تلاش میں ادھر آئیں گے۔ جب 24 جنوری 1972 کو بحر الکاہل کے ایک جزیرے سے مقامی شکاریوں نے ڈھونڈ نکالا تو اس وقت 57 ایئرز سابق فوجی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ یوکی کے بھانجے اومی آتاش کہتے ہیں کہ شکاریوں کو دیکھ کر وہ زیادہ گھبرا گئے تھے۔ 30 برس کے وقفے کے بعد اپنے جیسے دیگر انسانوں کی جھلک دیکھ کر وہ چونک گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کئی برس سے کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے شکاریوں کی رائفل پکڑنے کی کوشش کی، لیکن برسوں سے غیر صحت مند غذا کھانے کے باعث وہ کمزور پڑ گئے تھے اور مقامی افراد کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ آتاش کہتے ہیں کہ انہیں ڈر تھا کہ شکاری انہیں بطور جنگی قیدی گرفتار نہ کر لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ بطور جاپانی فوجی اور جاپان میں ان کے خاندان کے لیے شرمندگی کی بات ہوتی۔ وہ شکاری یوکی کو جنگل کی گھنی گھاس کے درمیان سے لے جا رہے تھے تو یوکی نے ان کی منتیں کی کہ وہ انہیں یہیں ہلاک کر دیں کیونکہ قیدی نہ بنائیں۔ آتاش نے اپنے انکل یوکی کے مل جانے کے 2 سال بعد جاپان میں ان کی بازیابی کی ڈرامائی کہانی بتانے کی کوشش کی۔ اس میں ان لوگوں یعنی کہ شکاریوں کا آنکھوں دیکھا حال بھی موجود ہے جنہیں انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ ان کی کتاب پرائیویٹ یوکیز وار اینڈ لائف ان گوام 1944 ٹو 1972 انگلش ترجمے کے ساتھ 2009 میں شائع ہوئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ وہ ایک شرمیلے اور خاموش انسان تھے اور ان کی شاندار شخصیت تھی۔ زیر زمین پناہ گاہ جولائی 1944 میں یوکی کا یہ تھکا دینے والا طویل سفر تب شروع ہوا جب بحر الکاہل میں جاپان کے خلاف اپنی جارحیت کے تسلسل میں امریکی فوجی نے گوام پر حملہ کر دیا تھا اور یوکی نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک جال بھی بنا رکھا تھا۔ اس خونریز لڑائی میں دونوں جانب ہلاکتیں ہوئیں، لیکن جب جاپانی کمانڈ منتشر ہو گئی تو یوکی اور ان کے پلاٹون کے دوسرے فوجی اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت دشمن کے تابڑتوڑ حملوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آتاش بتاتے ہیں کہ پہلی بات تو انہوں نے پکڑے جانے کے خوف کے مد نظر بہت زیادہ احتیاط برتی۔ وہ جنگل میں نقل و حرکت کے دوران اپنے پیروں کے نشان تک مٹا دیتے تھے تاکہ کوئی ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک نہ پہنچ پائے، اور ابتدائی دنوں میں پیچھے رہ جانے والے جاپانی فوجی جو گنتی میں محض چند درجن رہ گئے تھے، مقامی مویشیوں کو پکڑ کر ہلاک کر کے اپنی خوراک کا بندوبست کرتے تھے۔ پہلے انہیں امریکی فوجیوں کی جانب سے پکڑے جانے کا ڈر تھا اور بعد میں وہ مقامی شکاریوں کے خوف سے بھاگ رہے تھے۔ اس دوران وہ جنگل میں مزید گہرائی میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں وہ زہریلے مینڈک، دریائی بام مچھلی اور چوہے کھاتے تھے۔ یوکی نے جنگلی جھاڑیوں کی مدد سے بام مچھلی پکڑنے کا جال بھی بنا لیا تھا اور انہوں نے بانس کی لکڑی کی مدد سے اپنے لیے ایک انڈر گراؤنڈ شیلٹر یعنی زیر زمین پناہ گاہ کھود لی تھی۔ آتاش کہتے ہیں کہ وہ انتہائی کارآمد انسان تھے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف رکھنے کی وجہ سے وہ خود کو درپیش مشکلات، خاندان اور گھر کی ایجاد کے بارے میں سوچنے سے بچ گئے تھے۔ یوکی نے چھپے رہنے کے دوران یادداشتیں لکھی تھیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں بھی امید ہارنے کو تیار نہیں تھے، خاص کر 8 سال جب وہ بالکل تنہا تھے۔ ان کے ساتھ زندہ رہ جانے والے آخری 2 ساتھی 1964 میں جنگل میں آنے والے سیلابوں میں ہلاک ہو گئے تھے، اور گھر میں اپنی معمر والدہ کو یاد کرتے ہوئے ایک بار انہوں نے لکھا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر اپنے دل کو تکلیف پہنچانا بے مقصد ہے۔ ایک اور موقع پر جب وہ جنگل میں شدید بیمار ہو گئے تھے، انہوں نے لکھا کہ نہیں، میں مر نہیں سکتا، میں اپنی لاش دشمن تک پہنچنے نہیں دے سکتا، مجھے مرنے کے لیے واپس اپنے سوراخ پناہ گاہ میں جانا ہوگا۔ میں اب تک بچنے میں کامیاب رہا، لیکن اب میری یہ تمام کوششیں رائگاں جا سکتی ہیں۔ جنگل میں ان کی دریافت کے 2 ہفتے بعد یوکی جاپان میں اپنے گھر لوٹے، جہاں انہیں ہیرو قرار دیا گیا اور فوجی اعزاز کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ انہیں میڈیا نے گھیر لیا، جہاں ان کے ریڈیو ٹی وی پر انٹرویو کیے جا رہے تھے۔ انہیں باقاعدگی سے ملک بھر کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں خطاب کے لیے بلایا جاتا تھا۔
آتاش اس وقت 6 سال کے تھے جب یوکی نے ان کی شادی کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سابقہ فوجی کی حیثیت سے یوکی جدید جاپان میں اپنی زندگی کو کبھی ڈال نہیں سکے تھے۔ جنگ کے بعد ملک میں تیز رفتار معاشی ترقی نے یوکی کو متاثر نہیں کیا تھا۔ ایک بار انہوں نے 10,000 ین کا نوٹ دیکھ کر کہا ملک کی کرنسی کی قدر ختم ہو گئی ہے۔ آتاش کے مطابق ان کے انکل کی عمر بڑھنے کے ساتھ انہیں ماضی کی یاد ستانے لگی تھی۔ 97 میں اپنی موت سے قبل وہ کئی بار اپنی اہلیہ کے ساتھ گوام واپس گئے تھے، اور جنگل میں ان کی قیمتی چیزیں جیسے مچھلی پکڑنے کا جال اب اس جزیرے کے ایک چھوٹے سے میوزیم کا حصہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔